السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح 9 بجے جب دودھ والا دودھ دینے اپنے معمول کے مطابق آیا تو میں برتن اٹھا کر گیٹ پر دودھ لینے گئی، کیونکہ گھر میں اور کوئی موجود نہ تھا۔ میری چاچی سو رہی تھی۔ چاچو ناشتہ کر کے کام پر چلے گئے تھے اور میرے کزن بھی سکول چلے گئے۔ دروازے سے میں نے ہاتھ نکال کر برتن آگے کیا، دودھ لے کر میں اندر آ گئی۔ اتنے میں میری چاچی بھی اٹھ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا ناشتہ بنا دو اور چائے تازہ دودھ کی بنانا۔ میں نے ان سے کہا جی چاچی۔ میں جب ان کے لیے چائے بنانے لگی تو میرا دل چائے پینے کے لیے بے قرار ہونے لگا۔ تازہ دودھ کی چائے مجھے بہت پسند تھی۔ میری ماں مجھے اکثر ناشتے کے وقت تازہ دودھ کی چائے بنا کر دیتی تھی۔ جب بھی میں اپنی چاچی کو چائے بنا کر دیتی، مجھے اپنی امی کی بہت یاد آتی تھی۔ آج میں نے سوچا کہ تھوڑی سی زیادہ بنا لوں، ان کو دوں گی اور چھپ کر میں نے بھی پی لوں گی۔ لیکن اس بات کا علم میری چاچی کو ہو گیا۔ اس نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہی تھی، اچانک انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ کچن میں آئی اور میں کچن میں چائے پی رہی تھی۔ بس انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے جو میرے ساتھ کیا اس کو میں برداشت نہیں کر سکی۔ مجھے 1 سال ہو چکا تھا، میرے والدین کی وفات ہو گئی، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ عورت مجھے ذلیل و رسوا کر رہی تھی، ظلم و ستم کی انتہا کر رہی تھی۔ لیکن جو کام اس نے آج کیا وہ میری برداشت سے بہت آگے تھا۔ آج انہوں نے جو گرم چائے جس سے دھواں نکل رہا تھا اس کو اٹھا کر میرے منہ پر پھینک دی۔ جیسے انہوں نے پھینکی میں کانپنے چیخنے لگی۔ میرا سارا منہ جل گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تیزاب منہ پر پھینک دیا۔ میں لاچار اور بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنا زور سے چلائی کہ ایک بار وہ خود پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اور منہ دھو لو۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں ان کی بے حسی اور بے رحمی کو دیکھ کر بہت دنگ رہ گئی، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ عورت میرے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم آخر کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ نہ جانے وہ کس جہنم کا مجھ سے بدلہ لے رہی ہے۔ ان کے ان ظلم و ستم کی انتہا پر آج میں نے خدا سے انصاف مانگا۔ میں نے کہا اے خدا، تو رحیم ہے، مجھے انصاف دے، کیونکہ اب یہ مجھ سے رویہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی اور اس پر بیٹھ گئی اور اپنے رب سے کہا میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی جب تک تو مجھے انصاف نہیں دے گا۔ میں بے بس ضرور ہوں، لیکن تو میرے ساتھ ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو انصاف ضرور کرے گا۔ اس کے بعد ہی میں اٹھ گئی۔ مجھے عادت ہو چکی تھی ان کے ظلم و ستم سہنے کی۔ اس حالت کے باوجود بھی میں نے گھر کا سارا کام کیا، کیونکہ وہ عورت کوئی نہ کوئی کام کرتی تھی۔ جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا تھا اس گھر کا سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی مجھے اتنی بڑی سزا دیتی ہے کہ دوبارہ وہ غلطی مجھ سے کبھی نہ ہوتی۔ میں اپنے لیے کبھی کچھ نہ بناتی تھی، سب ان کی فرمائش کا بنتا تھا، اور جب وہ کھا لیتے اگر کچھ بچتا تو میں ان لوگوں کا بچا ہوا کھاتی تھی۔ لیکن اس پر بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور صبر سے رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی مجھے اس سب کا صلہ ایک نہ ایک دن خدا ضرور دے گا۔ اس کے علاوہ میں اپنے معمول کے مطابق سو گئی۔ میں ہر رات درمیان کو اٹھتی اور تہجد پڑھتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا
صرف یہ وہ واحد نماز ہے جو میرے تمام مسائل کا حل نکالے گی۔ ایک دن مجھے خدا ان سب کے چنگل سے ضرور نکالے گا، اور میں ضرور ایک دن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ آج رات تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی، ابھی میں اٹھی نہیں تھی اور مجھے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ میری چاچی کی تھی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی۔ جب میں نے اپنی چاچی کا حلیہ دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ شاید میری دعا قبول ہو چکی تھی۔ میری چاچی کی آنکھیں ایک جگہ جم چکی تھیں اور ان کی بہت زیادہ چیخیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں میرے چاچا اور سارے کزن اٹھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھی، اب اس کو کیا ہوا؟ ابھی میں اسی سوچ میں گم سم تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ میرے چاچا نے ایمبولینس کو کال کی اور ان کو ہسپتال لے گئے۔ میں گھر پر اکیلی کھڑی تھی۔ مجھے اس قدر پریشانی اور حیرانی ہوئی اور میں روتی بلکتی چیختی رہی، کیونکہ جو حالت میں اپنی آنکھوں سے ان کی دیکھ چکی تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ نہ جانے ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ بات میری سوچ اور سمجھ سے باہر تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ میں نے ناشتہ بنایا اور میرا چاچا گھر لوٹ رہا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے چاچی کو جو وہ رات کو چیخیں مار رہی تھی، اور اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میرے چاچا نے مجھے دیکھا اور وہ اندر چلے گئے۔ ان کو میری بے بسی کا اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا۔ دل ہی دل میں اس کو تکلیف میں دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن مجھے ذہنی سکون مل رہا تھا، کیونکہ وہ عورت پہلے دن سے میرے ساتھ ظلم و ستم کر رہی تھی۔ میں چاچا کے لیے چائے بنانے گئی۔ ان کو کمرے میں جب چائے دینے گئی، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے چاچا جائے نماز پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں نے چاچا کو چائے دی اور ساتھ میں کہا کہ یہ اب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ کس نماز کا وقت ہے؟ میرے چاچا نے مجھے نرم آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی نماز نہیں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں ایسے گناہ کر چکا ہوں جن کی معافی بہت کم ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے معاف کر دے تاکہ میری بیوی جلد صحت یاب ہو جائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ کیوں نہیں بتا رہے؟ آخر ان کو ہوا کیا ہے؟ اس پر میرے چاچا نے مجھے کہا کہ تمہاری چاچی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کی آنکھیں کھلی پڑی ہیں، ایک ہی جگہ پر جمی پڑی ہیں اور وہ بے ہوش ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ان کے مطابق اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں، لیکن اس کو کچھ تو ہوا ہے جو اس کی یہ حالت ہے۔ میں نے اپنے چاچا سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ میرے چاچا نے چائے پی اور دوبارہ ہسپتال چلے گئے، لیکن جب شام کو وہ واپس آئے، ان کے چہرے پر اس قسم کی اداسی اور دکھ تھا جو مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں ان کی پریشانی کو محسوس کر سکتی تھی، کیونکہ ایک پریشان انسان ہی دوسرے شخص کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہے اور اس کا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ جب میں نے اپنے چاچا کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو بھاگ کر ان کے پاس گئی اور کہا کہ ڈاکٹرز نے کچھ بتایا، اب چاچی کی طبیعت کیسی ہے؟ لیکن اس پر میرے چاچا نے جو مجھے جواب دیا وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
کیونکہ جو چاچا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان کو گھر لے جائیں، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو دعا کی ضرورت ہے، یہ بات بتاتے ہوئے میرے چاچا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں معلوم کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو ڈاکٹرز نے بھی ہمیں جواب دے دیا ہے، تھوڑی دیر بعد میں اس کو گھر لے آؤں گا۔ ابھی تک اس نے نہیں کھایا نہ پیا، ایک ہی حالت میں پڑی ہوئی ہے، وہ بھی لاش کی طرح۔ میں اس کو گھر تو لے آؤں گا، آگے کیا ہوگا، بس یہی سوچ میرے دماغ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ میں نے اپنے چاچا کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلے اور سیدھا ہسپتال چلے گئے۔ ان کو واپس لے آئے۔ جب وہ واپس آئے، میں نے اپنی چاچی کی حالت دیکھی تو بالکل ویسے کی ویسی تھی جیسے میں نے تہجد کے وقت دیکھی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ترس آیا، کیونکہ میں سخت دل نہ تھی۔ ان کو مجھ سے ضرور نفرت تھی، لیکن ان کے ظلم و ستم کے باوجود میں ان سے نفرت نہ کر سکی۔ میں نے ان کو دیکھا اور ان سے بولنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اس طرح؟ وہ رو پڑی ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو وہ حرکت میں آئی۔ میرے چاچا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم مجھ سے بات کرو، شاید یہ تمہیں کوئی جواب دے۔ اپنی چاچی کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب ٹھیک ہونے والی ہے اور ہوش میں واپس آنے والی ہے۔ مزید میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد سورہ رحمان پر پانی پر دم کر کے اپنی چاچی کو وہ پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آنے لگ گیا، کیونکہ وہ بیمار نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو چکا تھا جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، لیکن ڈاکٹر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح کے کچھ اور سوالات بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ خیر میں خاموش رہی۔ تھوڑے ٹائم تک میرے چاچا خود بخود ہوش میں آئے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ہم سب بہت حیرت میں چلے گئے کہ یہ خود ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب بغیر علاج کے یہی ہوش میں آ گئی، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی۔ میرے چاچا نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ یہ سب کیا ہے کہ تم کوئی ڈرامہ کر رہی ہو یا کوئی مذاق ہے؟ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو نہایت ہی گھٹیا قسم کا مذاق ہے۔ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوں۔ تمہارے بچے کل رات سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ آج وہ پورا دن سکول نہیں گئے اور مجھ سے ضد کرتے رہے ہیں کہ ہماری ماں کو صحیح سلامت لا کر دیں۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب سنتے ہی میرے چاچو بہت رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی حقیقت ہم سب پر عیاں کی، وہ مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ اس نے بتایا کہ کل رات تہجد کے ٹائم جب وہ باتھ روم جانے کے لیے آئی تھی تو مجھے کمرے میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سایہ تھا جسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ مجھے لگا شاید کوئی چور ہمارے گھر آ چکے ہیں۔ مجھے سب کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اکیلی اس سائے کے پیچھے گئی اور میں نے وہاں جا کر جو دیکھا اس کو دیکھ کر میں نے چیخیں ماری اور اسی کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی علم نہیں کہ کیا ہوا اور اب تک میں کہاں تھی اور اب میں کیوں اپنے آپ کو اتنا بھاری محسوس کر رہی ہوں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ سائے میں ایسا کیا تھا جس کو دیکھ کر آپ کو جسنے لگ گئی کہ اس کے بعد آپ کی یہ حالت ہو گئی۔
لیکن ابھی میں یہ سوال کرنے لگی تھی کہ اسی سوال کو میرے چاچا نے میری چاچی سے پوچھ لیا۔ میں اب ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان کی ساری بات سن لوں، لیکن ابھی میری بات چاچی کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ میرے چاچا نے کہا، جاؤ ان کے لیے کچھ کھانے کا لے آؤ۔ میں آہستہ سے اٹھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اس بارے میں جانوں وہ سایہ کیا تھا جس کے بارے میں میری چاچی بات کرنے والی تھی۔ میں دروازے سے نکلی اور ساتھ ہی آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ہی میری چاچی نے چاچا کو بتایا کہ وہ سایہ کوئی بہت بڑا سایہ تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو وہ ایک بلی بن گئی، اور وہ بلی میرا منہ نوچنے کے لیے میری طرف آئی۔ اسے دیکھ کر میں نے چیخیں ماری، آپ لوگوں نے سنی۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ کیا ہوا۔ میں اس بلی سے اس قدر ڈر گئی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ بلی مجھے نوچ کھائے گی۔ اس قدر خطرناک طریقے سے وہ میری طرف بڑھی، جس کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ میں ان کی بات سن کر تھوڑا سا مسکرائی اور کچن میں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ کل جو انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا یہ اسی کی سزا ہے، اور ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو اشارہ ہے۔ اگر وہ سمجھ گئی تو ان کے لیے بہتری ہے، اگر وہ نہ سمجھی تو اس سے برا ان کے ساتھ ہوگا۔ میں گئی ان کے لیے کھانے کا کچھ لے آئی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہ سب ان کے لیے ایک دکھاوا تھا۔ صبح جب ہوئی ان کا جو رویہ میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ مجھے اس سب کی ان سے توقع نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اگلی صبح سے ہی میرے ساتھ وہی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ میں ان کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ نہ جانے ان کو کب عقل آئے گی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ عورت جو ہر وقت مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہے، نہ جانے خدا کبھی اس سے حساب لے گا، اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ ایک انسان پر جو ظلم و ستم کر رہی ہے، ایسا ظلم و ستم تو لوگ جانوروں پر بھی نہیں کرتے جو میری چاچی میرے ساتھ کر رہی تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہی روٹین، وہی سارا کام میں کرتی۔ میں زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی میرے باپ کی جائیداد یہ لوگ مجھے دیں اور مجھے اس گھر سے رخصت کریں، تاکہ میں ان کی زندگی سے دور چلی جاؤں اور یہ میری زندگی سے دور چلے جائیں۔ آج میں نے سوچا کہ جب چاچا گھر واپس آئے گا تو میں ان سے بات لازمی کروں گی کہ جو مکان اگلی گلی میں ہمارا ہے، میں اس میں رہنا چاہتی ہوں اور اپنی باقی زندگی اسی گھر میں بسر کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلی وہاں پر کیسے رہوں، لیکن رہنا تو تھا۔ اس زندگی سے، جو زندگی میں جی رہی تھی، اس سے میرا اکیلا رہنا لاکھ درجے بہتر تھا۔ آج شام کو جب میں نے چاچا کو خوش موڈ میں دیکھا تو سوچا کہ آج ہی یہ بات کر دوں، لیکن اس وقت انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ کھانا کھا لیں، اس کے بعد ہی میں کوئی بات چھیڑوں گی۔ لیکن جب میں نے ان سے بات کی اور اس بات کے بدلے میں انہوں نے مجھے جواب دیا، اور میں سن کر دنگ رہ گئی۔ میں بہت پریشان ہوں اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہی جس کی میں نے ان سے توقع نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر مجھے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جلد از جلد میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ کر
مجھے اس گھر سے رخصت کر دیں گے۔ ان کے یہ الفاظ، سخت الفاظ سن کر میں رونے لگتی، کیونکہ وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین چکے تھے۔ یہ گھر تھا، اس میں میرے ماں باپ کی یادیں تھیں، اور اس کو میں کھونا نہیں چاہتی تھی، اور اس گھر پر بھی ان کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ اس وقت تو میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا، لیکن میرے یہ فیصلہ کر لیا، میں کبھی اپنا گھر ان کے حوالے نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ اس سے پہلے میرے چاچا میرے ساتھ بہت ظلم و ستم کر چکے تھے۔ وہ ایک دن میرے باپ کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا، اور جب وہ آیا تو اپنے ساتھ ایک ایسی خبر لے کر آیا جو میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھی۔ اس نے بولا کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کی حالت شدید خراب تھی، جس کی وجہ سے ہسپتال والوں نے میرے ساتھ نہیں آنے دیا، اور انہوں نے خود ہی اس کو دفنا دیا۔ ان کی یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن میں معصوم تھی، میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ ان کی نظر میرے باپ کی جائیداد پر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے، آپ کو تو ایک چوٹ بھی نہیں آئی، آپ کیسے صحیح سلامت آ سکتے ہیں، اور میرے باپ کو کیسے اتنی چوٹیں آ گئیں اور وہ فوت بھی ہو گیا؟ جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں بھی مر جاتا، مجھے بھی چوٹیں لگ جاتی، تب تم خوش ہوتی۔ بیٹا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں پہلے ہی بیماری سے مر چکی ہے، اپنی چاچی کو اپنی ماں سمجھ لو، اور میں تمہارا باپ ہوں، ہم تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ اس گھر کو چھوڑو اور تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کس لیے لے جا رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت مجھ پر عیاں ہو گئی جب مجھے پتہ چلا کہ میری چاچی مجھ سے اپنے گھر کے کام کروانا چاہتی ہے اور اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈالنا چاہتی ہیں، اور میرے چاچا میرے بابا جان کی جائیداد پر نیت خراب کیے بیٹھا ہے، تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں ان سے نفرت کرنے لگی، اور میں چاہتی تھی کہ یہ بھی اس طرح مجبور ہو جائیں جس طرح میں مجبور ہوں۔ ان کے ساتھ نفرت کرنے کے باوجود مجھے ان کے گھر میں رہنا پڑ رہا ہے، اور یہ دن رات جو میں ان کے ساتھ گزار رہی تھی کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ میں ہر وقت اپنی پریشانیوں سے بہت تنگ رہتی اور دعا کرتی کہ مجھے یہاں سے نکال۔ میرے مالک، تو بے شک بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے اور ان کی مدد کرنے والا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی مدد ہمیشہ میرے ساتھ تھی۔ اس چیز کا مجھے اندازہ تب ہوا جب میرے چاچا نے بہت ہی گندے لوگوں میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ انہوں نے بہت ہی ہلکے سے ہلکے لوگ میرے لیے تلاش کیے، لیکن حقیقت تو اس دن عیاں ہوئی جب میری رخصتی ہو کر ان کے گھر جا پہنچی۔ اس لڑکے کی نوکری تھی، وہ سرکاری کالج میں ایک کلرک تھا، بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں اور ایک ماں تھی۔ اس کے والد کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ وہ سب آپس میں مل جل کر رہتے تھے اور بہت ہی پیاس ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ مجھے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے جو پوری زندگی کسی چیز کی کمی رہی تھی وہ صرف اور صرف پیار، خلوص اور توجہ تھی، اور یہ تینوں چیزیں مجھے اس گھر میں بہت ہی اچھی طرح سے مل رہی تھی۔ ان تینوں چیزوں نے نہ صرف میرے اخلاق میں اضافہ کیا بلکہ مجھے نیک سیرت اور خوبصورت بنا دیا۔ میں بھی ان لوگوں میں گھل مل کر رہنے لگی۔ میری چاچی
ایک دو بار مجھے ملنے آئی۔ جب میری چاچی مجھ سے ملنے آئی تو اس سے میری خوشی برداشت نہ ہونے لگی۔ وہ مجھے بہت ہی گندی نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھے ایک آگ سے نکال کر دوسری آگ میں ڈال دیا ہے، اور وہ لوگ بہت ہی گندے نکلیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ لوگ نہایت ہی اچھے تھے۔ جب میری چاچی گئی تو انہوں نے اس کی بہت عزت کی اور اس کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ میں گھر کا کام بھی بہت کم کرتی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے گھر کا کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ سارا کام وہ خود کرتے، بس دن میں ایک دو کام میں کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی میری وجہ سے ان لوگوں کو کبھی تکلیف نہ ہو، اور نہ ہی میری وجہ سے یہ لوگ شرمندہ ہوں۔ ایک دن جب مجھے میرے شوہر نے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے چاچا کے گھر لے چلوں، تم ان کے گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ وہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم تم پر ظلم کرتے ہیں اور تمہیں آنے جانے سے روکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دی۔ حقیقت کو سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے اچھے دکھائی دینے والے لوگ اندر سے اس قدر خراب ہوں گے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے بہت ظلم سہے ہیں، اس کا صلہ تمہیں خدا ایک نہ ایک دن ضرور دے گا۔ میں نے اس نے بتایا کہ اس کا صلہ مجھے تمہاری صورت میں تمہاری ماں کی اور تمہاری بہنوں کی صورت میں مل چکا ہے، اور یہ صلہ میرے لیے ایک ایسا صلہ ہے جس کی میں نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ میری امید سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ آپ لوگ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ مجھے پھر دوبارہ ایک جہنم سے نکال کر دوسری جہنم میں ڈال رہے ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ایک جہنم سے نکال کر ایک ایسی جنت میں ڈال دیا ہے جہاں سے میرا کسی اور جگہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ جب اس نے میری یہ باتیں سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ بے شک تم میری کسی اچھائی کا صلہ ہو جو خدا تعالیٰ نے مجھے دی۔ میں تمہاری ذمہ داری سچے دل سے نبھاؤں گا۔ تم ہمیشہ میری بہنوں اور میری ماں کی عزت کرنا، ان کی فرما بردار رہنا۔ میں نے کہا کہ میرے لیے آپ سب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہی میرا اصل ٹھکانہ ہے اور یہی میرا خاندان ہے۔ میں اگر تم لوگوں کی عزت اور فرما برداری نہیں کروں گی تو تم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے شوہر کی دو بہنیں بہت ہی اچھی تھیں۔ میرے ساتھ ان کا رویہ بہنوں کی حد سے بھی بڑھ کر تھا، اور وہ مجھے اپنی بہنوں سے بھی زیادہ عزیز تھی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے اپنی بہنوں کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی، تو مجھے بہنوں کی صورت میں وہ مل چکی تھی۔ میں ان کو اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی۔ میں ان سے کہتی کہ وہ لوگ اس گھر میں مہمان ہیں، وہ کام نہ کریں، میں خود کام کروں گی۔ مجھے کام کی عادت ہے، لیکن وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ کہتی کہ بھابھی، ہم جب تک چاہیں آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی ماں اس سے زیادہ اچھی تھی۔ کبھی انہوں نے مجھ سے سخت لہجے میں بات نہ کی تھی۔ بیٹا کر کے بلاتی تھی اور میں انہیں امی کر کے بلاتی تھی۔ ان کی عزت میں اپنی ماں سے بڑھ کر کرتی تھی، کیونکہ ان کی صورت میں مجھے میری ماں واپس مل چکی تھی۔ مجھے اب کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن خوشی کے دن بہت کم ہوتے ہیں
یہ میں نے تب جان لیا جب میرے چاچا نے آ کر مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے، اور مجھے ان کو اپنا چاچا بلاتے ہوئے شرم آنے لگی۔ جب میرے چاچا نے مجھ سے کہا کہ جو گھر میرے ماں باپ کا ہے وہ گھر میں ان کے نام کر دوں، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ وہ گھر میرے ماں باپ کی آخری نشانی تھا، اس کے بدلے اگر وہ مجھ سے کچھ اور مانگ لیتے یا میری جان مانگ لیتے تو میں بغیر سوچے سمجھے ان کو دے دیتی، لیکن وہ گھر میں کسی صورت ان کو نہیں دے سکتی تھی۔ اگر وہ گھر میں ان کو دے دیتی تو یہ میرے ساتھ ظلم ہوتا۔ میں نے ان کو صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی صورت آپ کو وہ گھر نہیں دے سکتی۔ وہ مجھ سے بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں نے تم پر اتنے احسان کیے ہیں، تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر پالا، تمہاری پرورش کی، کسی چیز کی کمی تمہیں نہ آنے دی، اور تم اس سب کا مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے سارے احسانات مجھے یاد ہیں، جو آپ نے کیا وہ مجھے یاد ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے جو کچھ مجھ سے لیا ہے وہ سب مجھے یاد ہے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ یتیموں کا مال ہضم نہیں ہوتا۔ آپ میری ماں کے سارے زیورات کھا چکے ہیں، اور میرے باپ کا جو پیسہ ان کی فوتگی کے بعد مجھے ملا تھا وہ بھی آپ کھا چکے، نہ جانے وہ کتنے لاکھوں روپے تھے، میں اس میں سے آپ نے مجھے کچھ نہ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتی؟ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ کے لحاظ میں اور اپنے ظرف کو دیکھ کر خوش ہوں، ورنہ یہ سب میں بہت پہلے آپ سے کہہ سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آج بھی ایسا کچھ نہ کہتی، لیکن آپ نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ امید ہے کہ آپ دوبارہ اس گھر کی امید مجھ تک لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب میرے چاچا نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے ایسے الفاظ سنے تو بہت غصہ ہوئے، اور وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے گئے، اور جا کر سب کچھ میری چاچی کو بتایا۔ میرے کزن اب جوان ہو چکے تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ سب غلط ہیں، اس گھر پر صرف اسی کا حق ہے، آپ لوگ کیسے اس گھر کو اس سے چھین سکتے ہیں؟ لیکن اس بات کی ان کو سمجھ نہ آئی۔ میرے چاچا کو ابھی تک سبق نہ ملا تھا، اس کی مغروریت اور تکبر ابھی تک اس کے لہجے سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن جو شرمندگی مجھے اپنے سسرال والوں کے سامنے ہوئی وہ میں الفاظ میں بیان نہ کر سکتی تھی، کیونکہ آج میرے چاچا اور چاچی کا پردہ اٹھ چکا تھا اور ساری حقیقت ان کو پتہ لگ چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ روئی، کیونکہ وہ گھر میں ان کو کبھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے سب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ جو تمہاری ہے وہ تمہاری ہے، اس پر کسی دوسرے کا حق نہیں۔ اس کے بعد یہ بات کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ گھر میرے چاچا نے کرائے پر دے دیا اور کرایہ خود لیتا تھا۔ میں نے ان سے کبھی کچھ بھی نہ کہا، لیکن وہ گھر میرے نام پر تھا، میری ملکیت تھی۔ میں جب چاہتی اس میں رہ سکتی اور جو چاہتی کر سکتی تھی۔ اب میری کزن نوجوان ہو چکے تھے، وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کر میرے گھر کبھی کبھی آتے تھے اور مجھے اپنی حقیقی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ جب بھی میرے گھر آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے، میں بھی ان کا بہت احترام عزت کرتی۔ ایک دن جب وہ آئے، انہوں نے مجھے یہ کیسی خبر ہوئی جس کو سن کر میں بہت خوش ہوں، اور مبارکباد دینے اپنے چاچا جان کے گھر پہنچ گئی۔ لیکن انہوں نے جو میری بے عزتی کی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اور میں وہیں سے ہی واپس لوٹ کر میرے کزن نے مجھے بتایا کہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے۔
اور 1 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ تو یہ سن کر میں رہ نہ سکی اور ان کو مبارکباد دینے چلی گئی، لیکن میں جیسے ہی گئی انہوں نے میری بے عزتی کرنا شروع کر دی اور کہا کہ تم نے اپنے چاچا کی عزت کا خیال نہ کیا تھا اور اپنے گھر آئے چاچا کو تم نے بے عزت کر کے گھر سے بھگا دیا تھا۔ میرا تو ہوئی ان کے گھر سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ کچھ عرصے میں وہ اپنے بیٹے کی شادی کرائے۔ وہ لڑکی میری چاچی کی دوست کی بیٹی تھی، نہایت ہی چلاک اور تیز لڑکی تھی۔ کچھ ہی دنوں اس لڑکی نے اپنی حقیقت دکھانا شروع کر دی۔ وہ بہت دیر سے اٹھتی، گھر کا کوئی کام نہ کرتی اور میری چاچی کی تو ذرا عزت نہ کرتی تھی۔ اس کو ہر بات کا جواب منہ پر دے دیتی تھی اور کہتی تھی آپ نے بہت برا کر لیا، اب آپ کی باری ہے، آپ کام کریں۔ میں اپنے گھر میں بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، مجھے اس سب کی عادت نہیں ہے، مہربانی فرما کر آپ اپنا کام خود کیا کریں۔ میری چاچی نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو بہت دنگ رہ گئی، اس کو یقین ہی نہ رہا۔ جن لڑکی پہلے بہت سلیقہ مند اور سلجھی ہوئی تھی، آج وہ یہ سب کہہ رہی ہے۔ شاید وہ میرے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کا اب بدلہ دینے والی تھی۔ وہ لڑکی کچھ دنوں میں بہت ہی تبدیل ہو گئی۔ میری چاچی نے 1-2 بار اپنے بیٹے سے اس کی شکایت کی، لیکن کچھ نہ بنا۔ میرے کزن نے اور اپنی ماں کو جواب دیا کہ آپ کو ہر کسی سے مسئلہ ہوتا ہے، یہ آپ کی پسند ہے، میری مرضی سے نہیں آئی، آپ خود ہی اس کو سنبھالیں، میں کسی سے کچھ نہیں کروں گا، نہ تو میں آپ سے کچھ کہوں گا اور نہ ہی اس سے کچھ کہوں گا۔ یہ کہہ کر میرا کزن اپنے کام پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی اس کو توقع نہ تھی۔ اس کی ماں اس کی بیوی کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ اگر تم اس گھر کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری کزن نے اپنی ماں کی باتیں اپنی بیوی کے خلاف اپنے کانوں سے سنی تو اس کو یقین آ گیا کہ اس کی ماں اس کا گھر بسنے نہیں دے گی اور روز کا یہی تماشا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گی تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے ایسے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں جو میری بیوی کو عزت نہ دے اور میرے سکون کا خیال نہ رکھے۔ اس پر میری چاچی بہت حیران ہوئی۔ میرا چھوٹا کزن ہر روز مجھے ساری باتیں بتا جاتا تھا۔ میں اس کو کہتی تھی کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہ جائے اور اپنی بیوی سے کہے کہ ایک تو کام کر دیا کریں، لیکن میرا کزن کہتا نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اس معاملے سے دور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری کوئی بات ہو اور مجھے ذلیل و خوار کیا جائے۔ میں نے کہا اچھا صحیح ہے، تم ابھی بچے ہو، خاموشی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارا بھائی ہے، اگر وہ غلط راہ لے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو سیدھی راہ پر لے آؤ۔ ماں باپ کو چھوڑنا نہایت ہی بے وقوفی اور نادانی کا کام ہے۔ اس کے بعد میرا کزن چلا گیا۔ کچھ عرصے تک وہ بھی لاپتہ رہا۔ مجھے ان لوگوں کی کوئی خبر معلوم نہ ہو سکی۔ میں دل میں پریشان رہتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ میرا کزن میرے گھر کیوں نہیں آ رہا۔ پہلے تو وہ 1-2 دن چھوڑ کے میرے گھر آتا تھا اور اب اتنا عرصہ ہو گیا وہ کیوں نہیں آیا۔ میرا دل بہت تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں، لیکن مجھے میری چاچی کے وہ الفاظ یاد آ جاتے تھے جب میں اس کو اس کے بیٹے کی مبارکباد دینے اس کے گھر گئی تھی۔ اس نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا تھا۔
میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں ان لوگوں کے در پر دوبارہ جاؤں۔ اب میں نے بھی ان لوگوں کی خبر رکھنا چھوڑ دی۔ میرے شوہر کی 2 بہنیں تھیں، وہ بہت اچھی تھیں۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ بہت ہی اچھی جگہ کر دیا جائے اور یہ اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی اچھی تھیں اور اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ضرور مل جاتے ہیں۔ کچھ عرصے میں ان دونوں بہنوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہو گیا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ شاید خدا بھی ان کو جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان دونوں بہنوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہو گیا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ وہ لوگ نہایت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک بار ہمارے گھر آتی، میں ان کی مرضی کا کھانا بناتی، وہ بہت خوش ہوتی۔ میرے ساتھ جو ان کی ماں تھی مجھے ہر وقت دعائیں دیتی اور مجھ پر راضی رہتی، کیونکہ میں ان کے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی اور اس گھر کی ساری ذمہ داری میں نے اپنے سر پر لے رکھی تھی۔ لیکن میرے شوہر کی جو چھوٹی بہن تھی، اس کے چہرے پر ہر وقت اداسی رہتی اور وہ پریشان رہتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے پوچھوں آخر یہ سب کی وجہ کیا ہے۔ اس اداسی کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوگا۔ مجھے اس چیز کے بارے میں علم تھا، لیکن ایک ایسا راز ہو کر یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر جب اس نے مجھے بتایا تو میں دنگ رہ گئی اور میرا دل چھلنی ہونے لگا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ اتنی مشکل سے گزر رہی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو بتا نہیں پا رہے، میں اس سے ناراض ہوئی کہ یہ سب اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اگر وہ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دیتی۔ اس نے مجھے کہا کہ بھابھی میں ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری بڑی بہن کا رشتہ خراب ہو اور میری وجہ سے میرے ماں باپ اور بھائی کسی پریشانی میں آئیں، کیونکہ میں گھر کا سکون خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے معاملوں میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ خیر، اس نے مجھے جو بتایا میں اپنے شوہر کو بتانے میں بہت افسوس رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے بتاؤں۔ وہ اپنی بہنوں کو لے کر بہت خوش تھا، میں اس کی خوشی کیسے خراب کر سکتی ہوں؟ کیونکہ بات ہی ایسی تھی، مجھے اس کو بتانا پڑا۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن کا شوہر مرگی کا مریض ہے اور اس کو پاگل پن کے دورے ہوتے ہیں، جیسے میں نے اس کو یہ بات بتائی، اس کو میری بات پر یقین نہ ہوا اور وہ کہنے لگا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ہمیں شادی سے پہلے ضرور بتاتے۔ یہ تو میری بہن کے ساتھ دھوکا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ساری بیماریوں کا علاج آ چکا ہے، ہم اس کو بہت اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں گے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے شوہر نے ایک نہ سنی۔ اس نے کہا کہ میں کل صبح ہی ان کے گھر جاؤں گا اور اس کے سسرال والوں سے بات کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیسے کیا۔ میری بہن کی پوری زندگی کا سوال ہے، وہ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ آ جا سکتی ہے جس کو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، اطمینان سے اور حوصلے سے بات کریں گے۔ یہ بات ضرور ہوگی لیکن صبر کے ساتھ ہوگی۔ میں صبح اپنے معمول کے مطابق اٹھی، ناشتہ بنایا۔ میری ساس نے اور میرے شوہر نے ناشتہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ میری ماں کو اس بات کے بارے میں نہیں بتایا، وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جائے گی، پہلے ہی وہ بیمار رہتی ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ ان کی مزید طبیعت خراب ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، کیونکہ وہاں پر میرا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم گھر سے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ میں پریشان تھی کہ نہ جانے کیا بننے والا ہے۔ جب ہم وہاں پر گئے، وہ سب ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ وہ لڑکا بھی وہیں پر موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے۔ وہ ہمارے لیے چائے لے آئے۔ ہم نے چائے پی۔ اس کے بعد ہی میرے شوہر نے بات شروع کر دی۔ کہا کہ ہم نے کہیں سے سنا ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے کو مرگی کی بیماری ہے اور اس کو پاگل پن کے دورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ سن کر ہم دنگ رہ گئے، کیونکہ جو حقیقت انہوں نے بتائی وہ ہماری سوچ سے بالکل الگ تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بچپن میں یہ کہیں کھو گیا تھا اور کافی عرصے تک یہ لاپتہ رہا۔ جب یہ ہمیں ملا تو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی، لیکن اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بس کبھی کبھی اس کا دماغ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ورنہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ ہم اس کا ڈاکٹر سے علاج بھی کروا چکے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں کہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کو مرگی کی بیماری ہونے والی تھی اور جو علامات آپ بتاتے ہیں یہ اسی کی ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ صرف اس جانی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ہے، اور صرف 1 سال اس کا علاج چلے گا، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں۔ یہ سن کر ہمیں بہت تسلی ہوئی اور ہمیں ذہنی سکون ملا، کیونکہ یہ سب سوچ سوچ کر ہمارا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر میرے شوہر نے اپنی چھوٹی بہن کو حوصلہ دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، تم صبر سے کام لو، تمہارا شوہر جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ اور ہم بھی بہت پرسکون اور خوشگوار زندگی کو گزارنے لگے۔ ایک دن اچانک میرا وہی کزن جو پہلے میرے گھر آتا تھا آج میرے گھر آ گیا، اور اس نے مجھے بتایا، اس کی میں وہ سن نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی ان کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ میری ماں اپنی غلطی تسلیم کر چکی ہے اور وہ مان چکی ہے کہ جو ظلم و ستم اس نے تمہارے ساتھ کیا اس کو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے۔ میری ماں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے لیکن بہت شرمندہ ہے، تم سے نظریں نہیں ملا پا رہی۔ میں تم سے اجازت لینے آیا ہوں۔ میری ماں اور باپ تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں اور تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ معافی کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان کو معاف کر چکی ہوں۔ یہ ان کی بیٹی کا گھر ہے، وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ شام کو وہ میرے گھر آ گئے۔ ندامت ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ معافی کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے آپ سب کو معاف کر دیا ہے۔ مجھے میرا گھر بھی واپس مل گیا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش تھی اور ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔